الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ۔ اٹھ مسلم از سر نو دھرتی کے حالات بدل ڈال، تدبیر سے تقدیر کے حالات بدل ڈال، کچھ دن کے لیے طرز عبادات بدل ڈال، چھوڑ کر تسبیح و مصلی کچھ دن کے لیے طرز عبادات بدل ڈال۔ عزیزان محترم، برادران اسلام، میرے انتہائی واجب القدر دوستو عزیزو، جیسا کہ ہم اور آپ سب کو معلوم ہے کہ سرزمین فلسطین جو انبیاء علیہم السلام کا مسکن ہے، جس سرزمین پہ، جس جگہ پہ امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کا شرف ملا، جس سرزمین پہ اماں مریم علیہ السلام پیدا ہوئی، اور اسی سرزمین پہ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سیدنا یحییٰ، سیدنا زکریا علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، دیگر حضرات انبیاء علیہ السلام وہاں پیدا ہوئے، اور انہوں نے اپنے زندگی کے روز و شب وہاں گزارے، اور سارے انبیاء علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جس جگہ، جس مسجد میں، مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھی انہوں نے، وہ اس مسجد کا نام ہے مسجد اقصیٰ۔ اس جگہ کے عظیم الشان مسلمانوں پر آج حملے ہو رہے ہیں، اور حملے کرنے والے جو ہے بنی اسرائیلی، اور ان کے ساتھ برطانیہ، امریکہ، فرانس اور بھارت کے مودی، اور سارے عالم کفر بے غیرتی کا مظاہرہ، سفاکی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور مظلوم بچوں کے خون بہا رہے ہیں، اور ان پر بم و بارود لگا کر ان کے گھروں کو اجاڑ کر 15 لاکھ کے قریب لوگوں کو بے گھر انہوں نے بنا دیا ہے، اور ساتھ ہی معصوم بچوں اور ہماری ماں اور بہنوں کو اس طرح انہوں نے بم و بارود سے تباہ کیا۔ 10,000 کے قریب مسلمان شہید ہو چکے ہیں، اور اگر مسلمان حملہ کرتے ہیں تو یہ بے غیرت اور ظالم النسل یہودی کہتے ہیں کہ یہ دہشت گردی کر رہے ہیں، اور اگر یہ بدماشی اور بے غیرتی اور فحاشی اور سفاکی کا مظاہرہ کریں تو پھر وہ اپنے غیرت اور اپنے لیے کر رہے ہیں۔ اللہ ان کو ذلیل کرے، اللہ تعالیٰ ان کو رسوا کرے۔ 57 اسلامی ممالک، اور پھر دنیا کے اندر 75% دنیا کے اندر دنیا کی آبادی اور سارے انتظامات، گیس، تیل، پانی اور ہوائی، فضائی اڈے، جہازوں کے اڈے، اور اسی طرح بحری اور بری، یہ مسلمان حکمرانوں کے قبضے اور قدرت میں آج ہیں۔ ان کے پاس اتنی پاور ہے کہ ایک دن اگر وہ بنی اسرائیلیوں اور امریکہ اور یورپ اور برطانیہ سے بائیکاٹ کر دے مسلمان سالے مل کر، تو ایک ہی دن میں انشاءاللہ وہ ذلیل اور رسوا بن جائیں گے۔ لیکن ہمارے مسلم حکمران، سعودی عرب ہو یا کوئی اور اسلامی ممالک ہو، وہ بھی اس دور کے اندر تماشا بین نظر آ رہے ہیں، سارے کے سارے خاموش، اور جو کوئی حملہ کرنے کے لیے جاتا ہے تو ہمارے ہی اسلامی ممالک اس کے مزاحم بنتے ہیں، اور وہ بیچارے اللہ کے ہاں صرف اور صرف اللہ کے اوپر نظر رکھ کر لڑتے ہیں مجاہدین، اور اتنی بڑی غیرت رکھنے والے مجاہدین کہ ان کی مائیں ان کو کہتی ہیں آؤ چلے جاؤ جہاد میں، اگر تم شہید ہو گئے قیامت والے دن ہم شہداء کی مائیں بلائی جائیں گی، شہداء کی ماں ہمیں کہا جائے گا، اور جاؤ فلسطین کی اس مسجد اقصیٰ کے تحفظ کے لیے جو اللہ کا گھر ہے، جو قبلہ اول ہے، جاؤ وہاں اپنی جانیں نچھاور کر دو، خون بہاؤ۔ اور میں ان مسلم ماؤں کو، بہنوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو سلام پیش کرتا ہوں، او مجاہدین، ہماری دل، ہماری زبان، ہمارے جسم و جان آپ کے پاس ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم آج بھی امت مسلمہ کے حکمرانوں سے التجا کرتے ہیں، التماس کرتے ہیں، یا تو خود اپنے افواج کو وہاں بھیج دیا جائے اور اپنی ساری توانائیوں اور طاقتوں کو ان عالم کفر پر خرچ کیا جائے، ورنہ اگر آپ نہیں کر سکتے ہو
اگر آپ امریکہ اور اسرائیل اور یورپین دنیا کے غلام بن چکے ہو، غلام ابن غلام بن چکے ہو، تو پھر انشاءاللہ مجاہدین تیار ہیں، ان مجاہدین کے لیے راستے کھول دے انشاءاللہ تعالی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل ہوتے کون ہیں، جو بزدل اور بے شرم، جو خنزیر النسل ہیں، جن کو اپنے ماں اور بہن کی تمیز نہیں ہے، زانی النسل ہیں، وہ کس طرح مسلمان